بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے حصوں میں ہم ذکر کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بنو نذیر کو وہاں سے جلا وطن کرنے کے بعد اور ان کے 700 افراد کے سر قلم کرنے کے بعد غزوہ خندق کے بعد جو واقعات ہوئے، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جو صلح ہوئی، اس کے بعد اطمینان کا سانس لیا اور مختلف ممالک کے سربراہوں کو دعوت دینے کے لیے خطوط ارسال فرمائے۔ ابھی انہی کا ذکر چل رہا ہے۔ منظر بن ساوی کے نام خط لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط منظر بن ساوی حاکم بحرین کے پاس لکھ کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی اور اس خط کو حضرت علا بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں روانہ فرمایا۔ جواب میں منظر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا، اما بعد، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کا خط اہل بحرین کو پڑھ کر سنا دیا۔ بعض لوگوں نے اسلام کو محبت اور پاکیزگی سے نظر سے دیکھا اور اس کے حلقہ بغوش ہو گئے، اور بعض نے پسند نہیں کیا، اور میری زمین میں یہود اور مجوس بھی ہیں، لہذا آپ اس بارے میں اپنا حکم صادر فرمائیے۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خط لکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منظر بن ساوی کی طرف، تم پر سلام ہو، میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، میں تمہیں اللہ عز و جل کو یاد دلاتا ہوں، یاد رہے کہ جو شخص بھلائی اور خیرخواہی کرے گا وہ اپنے ہی لیے بھلائی کرے گا، اور جو شخص میرے قاصدوں کی اطاعت اور ان کے حکم کی پیروی کرے گا اس نے میری اطاعت کی، اور جو ان کے ساتھ خیر خواہی کرے گا اس نے میرے ساتھ خیر خواہی کی، اور میرے قاصدوں نے تمہاری اچھی تعریف کی ہے، اور میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کر لی ہے، لہذا مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اس پر چھوڑ دو، اور میں نے خطا کاروں کو معاف کر دیا ہے، لہذا ان سے قبول کر لو، اور جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہیں تمہارے عمل سے معزول نہ کریں گے، اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے اس پر جزیہ ہے۔ حوضہ بن علی صاحب یمامہ کے نام خط، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوضہ بن علی حاکم یمامہ کے نام حسب ذیل خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے حوضہ بن علی کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا، لہذا اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے بحیثیت قاصد سلیت بن عمرو عامری کا انتخاب فرمایا گیا۔ حضرت سلیت اس مہر لگے ہوئے خط کو لے کر حوضہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے آپ کو مہمان بنایا اور مبارکباد دی۔ حضرت سلیت نے اس خط پڑھ کر سنایا تو اس نے درمیانی قسم کا جواب دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لکھا، آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا، اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کچھ کار پر وزاری میرے ذمہ کر دیں، میں آپ کی پیروی کروں گا۔ اس نے حضرت سلیت کو تحائف بھی دیے، انہیں حجر کا بنا ہوا کپڑا دیا۔ حضرت سلیت یہ تحائف لے کر خدمت نبی میں واپس آئے اور ساری تفصیلات گوش گزار کیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا، اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھے سے طلب کرے گا تو میں اسے نہ دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ حوضہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمامہ میں ایک کذاب نمودار ہونے والا ہے جو میرے بعد قتل کیا جائے گا۔ یہ کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ، اسے کون قتل کرے گا؟ آپ نے فرمایا، تم اور تمہارے ساتھی، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ حارثہ بن ابی شمر غسانی حاکم دمشق کے نام خط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاشمہ بن شمر غسانی کے نام خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے حارث بن ابی شمر کے نام خط، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں
کہ اللہ پر ایمان لاؤ جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی۔ یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی حضرت شجاع بن وہب کے بدست روانہ کیا گیا۔ جب انہوں نے یہ خط حارث کے حوالے کیا تو اس نے کہا، مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے؟ میں اس پر یلغار کرنے والا ہوں اور اسلام نہ لایا۔ شاہ عمان کے نام خط۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط شاہ عمان جعفر اور اس کے بھائی عبد کے نام لکھا۔ ان دونوں کے والد کا نام جلندری تھا۔ خط کا مضمون: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادوں جعفر اور عبد کے نام۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد میں نے تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کافرین پر قول برحق ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا۔ اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے انکار کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی جلگار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ اس خط کو لے جانے کے لیے ایلچی کی حیثیت سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا گیا۔ ان کا بیان ہے کہ میں روانہ ہو کر عمان پہنچا اور عبد سے ملاقات کی۔ دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ دور اندیش اور نرم خو تھا۔ میں نے کہا، میں تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی بن کر آیا ہوں۔ اس نے کہا، میرا بھائی عمر اور بادشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے، اس لیے میں تم کو اسی کے پاس پہنچا دیتا ہوں کہ وہ تمہارا خط پڑھ لے۔ اس کے بعد اس نے کہا، اچھا تم دعوت کس بات کی دیتے ہو؟ میں نے کہا، ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ ابا نے کہا، اے عمر، تم اپنی قوم کے سردار کے صاحبزادے ہو، بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا، کیونکہ ہمارے لیے اس کا طرز عمل لائق اتباع ہوگا۔ میں نے کہا، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وفات پا گئے، لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور آپ کی تصدیق کی ہوتی۔ میں خود بھی انہی کی رائے پر تھا، لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دے دی۔ ابا نے کہا، تم نے کب ان کی پیروی کی؟ میں نے کہا، ابھی جلدی۔ اس نے دریافت کیا، تم کس جگہ اسلام لائے؟ میں نے کہا، نجاشی کے پاس، اور بتلایا کہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ ابد نے پوچھا، اس قوم نے اس کی بادشاہت کا کیا کیا؟ میں نے کہا، اسے برقرار رکھا اور اس کی پیروی کی۔ اس نے کہا، اسکفوں اور رابروں نے بھی اس کی پیروی کی۔ میں نے کہا، ہاں۔ ابد نے کہا، اے عمر، دیکھو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ آدمی کی کوئی بھی خصلت جھوٹ سے زیادہ رسوا کن نہیں۔ میں نے کہا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں اور نہ ہم اسے حلال سمجھتے ہیں۔ ابد نے کہا، میں سمجھتا ہوں ہرقل نجاشی کے اسلام لانے کا علم نہیں۔ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ ابد نے کہا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم؟ میں نے کہا، نجاشی ہرقل کو خراج ادا کیا کرتا تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو بولا، خدا کی قسم، اب اگر وہ مجھ سے ایک درہم بھی مانگے گا تو میں نہ دوں گا۔ اور جب اس کی اطلاع ہرقل کو ہوئی تو اس کے بھائی یناک نے کہا، کیا تم اپنے غلاموں کو چھوڑ دو گے وہ تمہیں خراج نہ دے اور تمہارے بجائے ایک دوسرے شخص کا نیا دین اختیار کر لے؟ ہرقل نے کہا، یہ ایک آدمی ہے جس نے ایک دین کو پسند کیا اور اسے اپنے لیے اختیار کیا، اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ خدا کی قسم، اگر مجھے اپنی بادشاہت کی حرص نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا۔ ابد نے کہا، عمر دیکھو کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، واللہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں۔ ابد نے کہا، اچھا مجھے بتاؤ وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں، وہ کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ میں نے کہا، اللہ عز وجل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں، نیکی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور ظلم اور زیادتی، زناکاری، شراب نوشی اور پتھر بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ ابد نے کہا، یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں، اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری مطابقت کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے، لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرمان بن جائے۔ میں نے کہا، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے، البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں میں تقسیم کر دیں گے۔ ابا نے کہا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اچھا بتاؤ صدقہ کیا ہے؟ جواب میں نے مختلف اموال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے صدقات کی تفصیل بتائی۔ جب اونٹ کی باری آئی تو وہ بولا، اے عمر، ہمارے ان مویشیوں میں سے بھی صدقہ لیا جائے گا جو خود ہی درخت چر لیتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ ابد نے کہا، واللہ میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجود اس کے مان لے گی۔ حضرت عمر بن عاص کا بیان ہے کہ میں اس کی ڈیوٹی میں چند دن ٹھہرا رہا، وہ اپنے بھائی کے پاس جا کر میری ساری باتیں بتاتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا اور میں بھی اندر داخل ہوا۔ جوابداروں نے میرے بازو پکڑ لیے، اس نے چھوڑ دو اور مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے بیٹھنا چاہا تو جوابداروں نے مجھے بیٹھنے نہ دیا۔ میں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، اپنی بات کہو۔ میں نے سربمور خط اس کی طرف حوالے کیا
دیا۔ اس نے مور توڑ کر خط پڑھا، جب پورا پڑھ چکا تو اپنے بھائی کے حوالہ کر دیا۔ بھائی نے بھی اسی طرح پڑھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ نرم دل ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، مجھے بتاؤ قریش نے کیا روش اختیار کی؟ میں نے کہا، سب ان کی اطاعت گزار ہو گئے ہیں، کسی نے دین کی رغبت کی بنا پر اور کسی نے تلوار سے مقہور ہو کر۔ بادشاہ نے پوچھا، ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا، سارے لوگ ہیں، انہوں نے اسلام کو برضائے رغبت قبول کر لیا اور اسلام تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دی ہے۔ انہیں اللہ کی ہدایت اور اپنی عقل کی رہنمائی سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ گمراہ تھے۔ اب اس علاقے میں نہیں جانتا کہ تمہارے سوا کوئی اور باقی رہ گیا ہے، اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی تو تمہیں سوا رونڈ دیں گے اور تمہاری ہریالی کا صفایا کر دیں گے، اس لیے اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے۔ رسول اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دیں گے، تم پر نہ سوار داخل ہوں گے نہ پیادے۔ بادشاہ نے کہا، مجھے آج چھوڑ دو اور کل پھر آؤ۔ اس کے بعد میں اس کے بھائی کے پاس واپس گیا۔ اس نے کہا، عمر مجھے امید ہے کہ بادشاہ کی حرص غالب نہ آئی تو وہ اسلام قبول کر لے گا۔ دوسری دن پھر بادشاہ پاس گیا، لیکن اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، اس لیے میں اس بھائی کے پاس واپس چلا گیا اور بتلایا کہ بادشاہ تک میری رسائی نہ ہو سکی۔ بھائی نے مجھے اس کے یہاں پہنچا دیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا، اگر میں بادشاہ کے ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شاہ سوار یہاں پہنچنے بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا، اور اگر اس کے شاہ سوار یہاں پہنچ جائے تو ایسا رن پڑے گا کہ انہیں کبھی اس سے سابقہ نہ پڑا ہوگا۔ میں نے کہا، اچھا تو میں کل واپس جا رہا ہوں۔ جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے بھائی سے خلوت میں بات کی اور بولا، یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور اس نے جس کسی پاس پیغام بھیجا ہے اس نے دعوت قبول کر لیا، لہذا دوسرے دن صبح ہی مجھے بلوایا گیا اور بادشاہ اور اس کے دونوں بھائیوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے مجھے آزاد چھوڑ دیا، اور جس کسی نے میری مخالفت کی اس کے خلاف میرے مددگار ثابت ہوئے۔ اس واقعے کے سیاق و سباق معلوم ہوتا ہے کہ بقیہ بادشاہوں کی نسبت یہ دونوں کے پاس خط کی روانگی خاص تاخیر سے عمل میں آئی۔ غالباً یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ ان خطوط کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت روئے زمین کے بیشتر بادشاہوں تک پہنچا دی، اور اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ کفر کرنے والوں کو کی توجہ بھی اس جانب مبذول ہو گئی اور ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک جانی پہچانی چیز بن گئے۔